بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارشد ندیم پر انعامات کی بارش اور ہمارا قومی المیہ۔ گزشتہ روز آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ارشد ندیم نے اولمپک گیمز میں گولڈ میڈل جیتا، تو پاکستانیوں نے اس کے اوپر دل کھول کر انعامات کی بارش کر دی، مطلب پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اور گورنمنٹ نے بھی۔ وزیر اعظم نے اپنے خصوصی طیارے پر 14 اگست والے دن ان کو جناب اسلام آباد مدعو کیا، اور ان کو فلیگ سیرمنی میں 14 اگست کی جو مین جو فنکشن ہوتا ہے اسلام آباد میں، وہ وہاں پر ان کے ہاتھ سے جھنڈا لہرایا گیا۔ اس کے علاوہ پھر ان کو پاکستان کے چاروں صوبوں میں گھمایا گیا، ان کو دعوت دی گئی، اور سی ایم پنجاب مریم نواز شریف بذات خود ان کے گھر، ان کے گاؤں گئیں، اور ان کو ساتھ میں ان کو انعامات سے بھی نوازا۔ اب تک کے جو محتاط اندازے ہیں ان کے مطابق تقریباً ارشد ندیم کو انعامات جو وصول ہونے والے جو انعامات کی کل اگر ہم مالیت کی بات کریں تو وہ تقریباً کم و بیش 1 ارب تک وہ فگر پہنچ چکا ہے، 1 ارب تک۔ اب میں یہاں پر ایک اہم بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ایک انڈومنٹ فنڈ قائم کیا ہوا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ ملا کے ایک اسپیشل انڈومنٹ فنڈ انڈیا نے قائم کیا ہے، اور کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ کہہ لیں یا کوئی بھی ایسا انسان، چاہے اس کا تعلق کسی بھی دنیا کے شعبے کے ساتھ ہو، چاہے وہ سپورٹس کے ساتھ ہو، چاہے ایجوکیشن کے ساتھ ہو، چاہے سائنسز کے ساتھ ہو، یعنی کہ کچھ بھی ٹیلنٹ اس کے اندر کسی نوجوان کے اندر موجود ہو، اور انہوں نے جو میرٹ مقرر کیا ہے، جو ہی وہ اس میرٹ مقرر کردہ میرٹ کی حد کو چھوتا ہے تو اس کو وہ انڈومنٹ فنڈ جو کہ گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے قائم کیا ہوا ہے نوجوانوں کے لیے، وہ اس لمٹ کو، یعنی کہ جو میرٹ انہوں نے مقرر کیا ہے اس کو جب وہ فلفل کر لیتا ہے تو اس کو ایٹومیٹیکلی اس کی تمام جو رسپانسبلٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ گورنمنٹ اس کو اون کر لیتی ہے۔ بات کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں۔ اب دیکھیں، اس کی ایک واضح مثال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ارشد ندیم کی ٹریننگ اور اس کا جو مد مقابل انڈین جو پلیئر جو تھا نیرج سنگھ، تو نیرج سنگھ کی جو ٹریننگ میں ایک زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہمارے ارشد ندیم کے پاس تو پروفیشنل جیولن بھی نہیں تھا، وہ بیچارہ کبھی بانس کے ساتھ اور کبھی خود سے پیسے جمع کر کے وہ یہ سارا کام کر رہا تھا، جبکہ نیرج سنگھ جو ہے وہ بڑی مزے کے ساتھ اس کو ساری چیزیں دستیاب تھیں۔ اور اس کے علاوہ پوری دنیا کی جو ٹاپ کلاس جو یونیورسٹیز ہیں، سائنس کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، وہاں پر اس وقت انڈین اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور سروے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ بالکل پسماندہ اور پور فیملیز کے ساتھ ہیں۔ وہ پھر کیسے سر ان کو گورنمنٹ اون کر رہی ہے، ان کو گورنمنٹ فنڈ پرووائڈ کر رہی ہے، ان کو گورنمنٹ مالی سپورٹ فراہم کر رہی ہے، جو کہ انڈومنٹ فنڈ کی صورت میں پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ ملا کے انڈین گورنمنٹ نے قائم کیا ہو۔ اچھا، اس کی وجہ سے پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں، اور بلکہ پوری دنیا کے ممالک میں اس وقت ہمیں انڈین بڑے عہدوں کے اوپر نظر آ رہے ہیں، اور ہم کیا بھیج رہے ہیں باہر؟ ہم مزدور باہر بھیج رہے ہیں، ہم لیبر اور ہم بھکاریوں کے جناب جہاز بھر بھر کے باہر بھیج رہے ہیں، جو کہ ہماری بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے۔ اب سب سے اہم بات، سب سے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک اسپیشل ٹیلنٹ یونٹ قائم کرے، اور ان کو پھر وہ انڈومنٹ فنڈ پرووائڈ کرے، مطلب دنیا کسی بھی شعبے کے ساتھ، یعنی کہ کوئی بھی ایسا نوجوان، اس کا تعلق کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو اور اس کے اندر کوئی صلاحیت ہو، وہ اپنے آپ کو منوائے پہلے، یعنی کہ جو میرٹ مقرر کیا جائے، تو اس کی پھر تمام ذمہ داری، اس کو پھر مالی فکر نہ ہو کہ جی میں فیس کہاں سے لے کے آؤں، میں اپنی ٹریننگ کے لیے اخراجات کہاں سے لے کے آؤں، میں نے باہر جانا ہے تو میں ٹکٹ کہاں سے لے کے آؤں۔ یہ سارا کچھ گورنمنٹ اون کرے، پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ ملائیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ارشد ندیم اور نیرج سنگھ کی واضح ہمیں مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ اس کی ٹریننگ اور ہمارے ارشد کی ٹریننگ۔ جب ارشد ندیم نے ابھی گولڈ میڈل نہیں جیتا تھا تو اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے تھے؟ اس وقت ہمارا بھی رویہ غلط تھا،
جب اس نے گولڈ میڈل جیت لیا ہے، ہم 21 توپوں کی سلامی دے رہے ہیں، ہم نے خدا نخواستہ اس کو ایک دیوتا کی شکل دے رہی، دیوتا کی طرح ہنسی آتی ہے کہ ہم اس کو گھما رہے ہیں جناب، انعامات کی بارش کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر. یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے ٹیلنٹ کو ہم خراب کر رہے ہیں، اس کو ہم خراب کر رہے ہیں. اس کے ٹیلنٹ کو کیا، اس نے صرف ایک یہ جو گولڈ میڈل لے لی ہے، ہم نے 40 سالوں میں اس کے اوپر ہم چھلانگیں مار رہے ہیں، 40 سالوں کے بعد ہم نے ایک گولڈ میڈل لیا ہے. اگر ہم پلاننگ کے ساتھ ہم نے کیا ہوتا، لیکن اب بھی اگر ہم کر لیں تو 2-3 سالوں میں کوئی 20-30 ارشد ندیم ہمارے پاس پیدا ہو سکتے ہیں. ہمارا رویہ اس وقت بھی غلط تھا جب ہم اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے تھے، اور اس وقت بھی ہمارا رویہ غلط ہے کہ ہم جو حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اور پلاننگ کوئی نہیں ہے. اس کو 1 ارب روپیہ دے دیا، لیکن سپورٹس ہماری اس کا برا حال ہے. جو ٹیلنٹڈ جو نوجوان ہیں وہ پھر انہی ہرڈلز کو فیس کریں گے. پہلے وہ خود کو منوائیں، پہلے جناب وہ خود سارا کچھ کریں، اور پھر جا کے ان کے ساتھ کچھ. یہ جہالت ہے. گورنمنٹ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، سوسائٹی میں لوگ سارے اس کے اوپر جو لکھنے والے جو لوگ ہیں، بولنے والے لوگ، اس کے اوپر آواز بلند کریں، اپنی قلم سے اس کو بیان کریں کہ ہمیں اسپیشل ٹیلنٹ یونٹ قائم کرنا چاہیے. ہمیں انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لانا چاہیے، تاکہ وہ ایسے تمام نوجوان جن کے اندر صلاحیتیں ہیں، چاہے وہ کوئی اچھی تلاوت کرتا ہے، اچھی نعت پڑھتا ہے جناب، کسی بھی شعبے کے ساتھ، دنیا کے کسی بھی شعبے میں وہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.